میرے معزز سامعین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو توجہ، میں نے آج آپ کو بات یہ دینی ہے کہ کیا آل محمد کو تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آل محمد کو میں علم کی بات نہیں ابھی کر رہی، میں ذوالجناح کے سموں کی بات نہیں کر رہی، میں صرف آپ سے گفتگو یہ کرنے لگی ہوں کہ کیا آل محمد کو یا آل محمد کے حرموں پر جا کر تعظیمی سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تعبدی سجدہ یعنی عبادت کا سجدہ صرف خدا کے لیے ہے۔ جو سننے آئے ہو، میں ان نورانی چہروں سے واقف بھی ہوں، بس وہ میرا ساتھ دیں۔ تعبدی سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، وہ کبھی بھی آل محمد کو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تعظیمی سجدہ آل محمد کے لیے ہے۔ آپ کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروانے کے لیے میں آپ کو ایک فقرہ دے رہی ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام کعبے پر تشریف فرما تھے، کعبے کے گرد امام تشریف فرما تھے۔ سر اٹھاؤ جسے علی کے خدا نے زبان دی ہے۔ دو گروہ آئے، ایک گروہ، بیٹا میری طرف دیکھو، ایک گروہ آیا، اس نے امام علی نقی کو سجدہ کر دیا۔ ایک گروہ آیا، اس نے کعبے کو سجدہ کر دیا۔ اب جس نے کعبے کو سجدہ کیا تھا، انہوں نے اس گروہ کو جو امام کو سجدہ کر رہے تھے انہیں کہا، شرم نہیں آتی؟ کیا کر رہے ہو؟ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، کعبے کو چھوڑ کر علی نقی کو سجدہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جسم کو تو سجدہ نہیں کیا، ہم نے روح کو سجدہ کیا۔ جیو جیو، اللہ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ۔ تو بعد میں یہ دے رہی ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کو پتا چلا کہ یوسف زندہ ہے اور تخت مصر پر ہے، تو جناب یعقوب علیہ السلام خانوادہ سمیت، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، جناب یوسف کے پاس آئے۔ توجہ، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہی، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ خَرُّوا، اسی پر ہی میں نے بات دینی ہے جو میں آیت کا جز پڑھنے لگی۔ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یعقوب خانوادے سمیت یوسف کے سجدے میں گر گئے۔ یعقوب خانوادے سمیت یوسف کے، خروا لہو سجدًا، خروا لہو سجدًا، یوسف کے سجدے میں گر گئے۔ اگر آیت میں ہوتا خروا سجدًا، جو یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، تو میں آیت ہی آپ کے سامنے کبھی نہ پڑھتی، کیونکہ خروا سجدًا کا مطلب ہے سجدے میں گر گئے۔ کس کے سجدے میں گرے یہ پتہ نہ چلتا، لیکن آیت ہے خروا لہو سجدًا، یوسف کے سجدے میں گر گئے۔ یا علی، یوسف کے سجدے میں گر گئے۔ کون گرے؟ یعقوب نبی۔ اب یعقوب کون ہے؟ یوسف سے بڑی حجت ہے، ایسے ہی ہے نا، والد گرامی ہیں۔ اور یعقوب کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، انہو لذو علم، یعقوب صاحب علم نبی تھا۔ جسے آپ اور میں صاحب علم کہیں وہ اور ہے، جنہیں اللہ صاحب علم کہے وہ جنہیں اللہ صاحب علم کہے، کائنات کے ملا جمع ہو جائیں، وہ یعقوب کے علم کی برابری نہیں کر سکتے۔ کائنات کے علماء قیامت تک جمع ہو جائیں، وہ یعقوب نبی کے علم کی برابری نہیں کر سکتے، پر کیونکہ یعقوب کو اللہ صاحب علم کہہ رہا ہے۔ اب رکھو علماء کے سر پر قرآن، اور ان سے میرا خطاب صرف اپنے مسلک کے لوگوں سے، اور ان سے پوچھو
کہ کیا یعقوب یوسف کو سجدہ کر کے کہیں شرک تو نہیں کر رہا؟ یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا کیوں؟ یعقوب والد ہے، یعقوب والد ہے، یوسف بیٹا ہے۔ کیا بتانا آپ نے ہے مجھے، کیا یعقوب نے اس لیے سجدہ کیا کہ یوسف تخت پہ تھے؟ کیا اس لیے سجدہ کیا کہ یوسف نبی تھے؟ یعقوب خود بھی نبی ہے۔ فکرہ میرا قریب آ رہا ہے۔ یعقوب یوسف سے بڑی حجت ہے بھائی۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یوسف کے اندر حقیقت محمدیہ کا پسینہ چھپا ہوا تھا۔ جیو 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 سلامت رہو، آباد سر اٹھاؤ۔ کیا جب یوسف نبی محمد کے پسینے سے بنا، کیا اس وقت محمد کا نور، سمجھنا پھر مجھے داد دینا، کیا اس وقت میرے نبی کا نور ایک تھا یا تقسیم ہو گیا تھا؟ چلو جو ابھی تک نہیں پہنچے انہیں اور قریبی، ایک تھا یا 14 میں تقسیم ہو گیا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، ایک ہی تھا، ایک ہی تھا۔ ابھی حقیقت محمدیہ ایک ہی تھا، ابھی 14 نے اندر سے نکلنا تھا۔ یعنی حقیقت محمدیہ اور علی کی ولایت کے 14ویں پسینے کا نام ہے یوسف۔ اب میں چہرے پڑھ رہی ہوں، 14ویں پسینے کا نام ہے یوسف۔ تو جن کا پسینہ نبیوں کے سجدوں میں آ سکتا ہے وہ علی سارا تری نماز میں نہیں آ سکتا۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، علی حق، نعرہ حیدری، 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 کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا سردار انبیاء بلندتر صلوات۔ یعقوب نسبت کو جھک رہا ہے۔ یہ علی جو یہ شاعر اللہ سے آپ جو علموں سے مرادیں مانتی ہو، جو ذوالجناح کے سموں میں جھکتی ہو، وہ بولو۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ 1400 سال کے بعد کوئی سواری حسین سے منسوب ہو جائے تو نسبت ہے حسین سے، اس کے سموں کو چومتے ہیں۔ آج مولوی کا یہ کہنا کہ یہ شرک کر رہے ہیں، علم کے کپڑے کو ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ مولوی بھول گیا کہ اللہ نے یعقوب نبی کو یوسف کے کرتے سے شفا دی تھی۔ نسبت کو سجدہ کیا۔ آپ مجھے بتائیں، جو یہاں صاحبان عقیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا عقیدہ ان کے چہروں سے آیا ہے، میرا خطاب ان سے ہے، مجھے بتائیں آج کے 40 سے 50 سال پہلے کے علماء بڑے ہیں، یعنی 1200 سال پہلے کی جو کتابیں لکھی گئیں وہ کتابیں اتھینٹک ہیں یا 50 سال پہلے کی؟ تو لازمی تم نے انہی کتابوں کو پڑھنا ہے 40 سال پہلے کی جس میں علی کی مخالفت لکھی ہوئی ہے۔ تم انہی کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے جس میں علی کی ولایت لکھی ہوئی ہے؟ لازمی تو نہیں ہے بھائی کہ ہم نے انہی کتابوں کو منبر پر چھیڑنا کہ جس میں علی کی مخالفت لکھی گئی۔ تم 500 سال پہلے والے علماء کی کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے کہ جس میں علی کی ولایت لکھی گئی؟